اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمسین شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک. کہ یہاں پہ کچھ چیزیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ تم سے چھن جائیں، تم سے دور ہو جائیں. جیسا کہ موضوع بحث چل رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دعا کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ دعائیں ہماری کیوں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی خداوند عالم ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ انسان کے پاس اگر وہ نعمتیں ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ اس چیز کو غنیمت سمجھے اور یہ ہے کہ اس کو پہلے انجام دے تاکہ وہ چیزیں اس سے دور ہونے سے پہلے ان چیزوں سے استفادہ اٹھا چکا ہو. پہلی چیز کہ جو جناب ابو ذر سے یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کے ضائع ہونے سے پہلے ان کو بچا لو اور ان کو غنیمت سمجھو. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی قبل اس کے کہ تم پر بڑھاپا آئے، جوانی جب تمہارے پاس ہے، جب جوان ہو تو اس کا استفادہ اٹھاؤ. اے ابو ذر، بڑھاپے سے پہلے جوانی جو ہے اس کا استفادہ اٹھائی جائے. خداوند عالم نے بھی بہرحال بارہا تاکید بھی کی ہے کہ جوانوں کی عبادتیں بنسبت پیر مرد یعنی بوڑھے لوگوں کے زیادہ پروردگار کے نزدیک محبوب ہے. اور جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ عبادت اچھی چیز ہے لیکن جوان کی عبادت احسن ہے، بہت اچھی ہے. جوان کی عبادت کو بہت زیادہ پروردگار قبول کرتا ہے. جس طرح نمازوں کے لیے کہا گیا ہے کہ نمازیں بڑھاپے میں تو پڑھنا ہی پڑھنا، کرنا ہی کیا ہے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنا ہی ہے، تصویر لے کر بیٹھ جانا اور اس کے علاوہ کام ہی کیا ہمارے پاس ہے. لیکن جوانی کی عبادتیں، جوانی میں جو عبادتیں کی جائیں گی وہ عبادتیں ہماری سمجھ بوجھ میں ہوں گی، وہ عبادتیں ہماری خدا کے بہت ہی نزدیک ہوں گی پروردگار عالم کے نزدیک. تو جوانی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے. اور جوانی آمادگی ہے بڑھاپے کے لیے، اس لیے جوانی کب آتی ہے اور چلی جاتی ہے آدمی سوچ بھی نہیں پاتا، اور آخری میں یہ کہتا ہائے رے جوانی جو گزر گئی ہم سے. اس لیے بڑھاپے میں ہر چیزیں انسان کی کم ہونے لگتی ہیں، فکر، ذہن، توانائی، طاقت، جسمانی قوت، روحانی قوت، ہر چیز یعنی بڑھاپے میں کم ہونے لگتی ہے اور انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہونے لگتا ہے. جس طرح جوانی میں ہوتا ہے اس طرح نہیں، بلکہ بڑھاپے میں انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہونے لگتا ہے اور ہرس پیدا، طمع، لالچ پیدا ہونے لگتی ہے. جس طرح سے بچپن میں بچوں کی ساری چیزیں کی خواہشیں ہوتی ہیں اور ہر چیز بچہ چاہتا ہے، اسی طریقے سے بڑھاپے میں انسان میں ساری چیزیں پلٹنے لگتی ہیں، ساری چیزیں آنے لگتی ہے، پلٹ کے آنے لگتی ہے. اور بڑھاپے میں ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آدمی بچپن میں تھا، جس طرح بچپن میں تھا ویسے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے. بچپن میں
दांत नहीं थे, खा नहीं सकता था सही से। बचपन में सही से आदमी सुन नहीं पाता था, आवाज़ों को तशख़ीस नहीं दे पाता था। बुढ़ापे में भी यही चीज़ रहेगी, बुढ़ापे में भी यही चीज़ है कि सही से आदमी सुन नहीं पाता, आवाज़ों को सही से तशख़ीस नहीं दे पाता। बचपन में इंसान के दांत न थे, बुढ़ापे में भी दांत झड़ जाते हैं। बचपन में हमारे हाथ पैर थे लेकिन हमारे काबू में न थे, बुढ़ापे में भी यही हाल होता, हाथ पैर होते हैं लेकिन हमारे काबू में नहीं होते हैं। बचपन में हमें फ़िक्र करने की सलाहियत न थी, बुढ़ापे में भी यही चीज़ है कि बुढ़ापे में भी फ़िक्र करने की इंसान में सलाहियत ख़त्म होने लगती है। बचपन की चीज़ें आदमी को याद नहीं रहती, भूल जाता है बचपन में बहुत सी चीज़ों को, बुढ़ापे में भी सारी चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। बचपन में रास्ते भटक जाता था आदमी, कहीं गया, बाज़ार में गया, कहीं गया, इधर गया, उधर गया, घर तक भूल जाता है। बुढ़ापे में भी वही आलम हो जाता है कि आदमी घर से बाहर निकला, अपने घर ही को भूल जाता है। बल्कि बाज़ मौक़े पे तो ऐसा आ जाता है कि भूलने की बीमारी कि आदमी अपने घर के सामने खड़े होकर अपना ही एड्रेस पूछता है कि मेरा घर कहाँ पे है। एक साहब बयान कर रहे थे, हमारे दोस्त कहने लगे कि उनके दादा जान ये कौन, उनको बहरहाल भूलने की बीमारी हो गई है, और इतना ज़्यादा भूलने की बीमारी हो गई है कि कभी कभी वो दादी जान को पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाली हैं। और हम लोगों से अक्सर वो सवाल किया करते हैं कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो, तुम्हारे बाप कौन है, हम लोग से। यानी ये चीज़ें पैदा हो जाना। बचपन में इंसान हरीस होता है, लालची होता है, जो चीज़ मिले उसको चाहिए। बुढ़ापे में भी यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिर्स पैदा होता है। बचपन में आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें खाने का दिल करना, ये करना, ये सब सारी चीज़ें पलट कर बुढ़ापे में। बचपन में हम उठ नहीं सकते थे, जगह से हिल नहीं सकते थे, हमें उठाकर इधर उधर बिठाए रखा जाती है। यही हाल बुढ़ापे में भी हो जाता है। तो यह है कि रसूल ने फरमाया कि गनीमत समझो अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, कबल इसके कि बुढ़ापा आए उससे पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। और बुढ़ापे में वही हमारे इम्तिहान का टाइम है। बुढ़ापे में उसी वक्त हमारा इम्तिहान लिया जाएगा। यानी जो बचपन में हमारे वालिदैन जो हमारे साथ करते थे सारी ज़हमात, अब वही चीज़ें हमें यहाँ पर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ करना है। बचपन में उन्हें हमारे साथ हर तरह से ज़हमात उठाई थी, अब हमको यानी हमारी हर हरकत, हमारे चिड़चिड़ेपन पे, हमारे गुस्से पे, नाराज़गी पे, हर चीज़ पे वो खुश होते थे हमारे वालिदैन। अब हमारा भी इम्तिहान है कि हम बुढ़ापे में वालिदैन की हर हरकत पर, हर चीज़ पर नाराज़ ना हो, त्योरी भौं ना चढ़ाई जाए, गुस्से में ना आ जाएं, उनको संभालना है। तो इस वक्त जनाब रसूल खुदा ने क्या फरमाया कि जवानी को गनीमत समझो कबल इसके कि बुढ़ापा आ जाए, सेहत को गनीमत समझो कबल इसके कि बीमारी आ जाए। सेहत को गनीमत समझो कबल इसके कि बीमारी आ जाए। जब इंसान सही और सालिम है, जब इंसान की तवानाई बाकी है, जब इंसान में हर चीज़ बाकी है, तब इंसान उस वक्त किसी चीज़ में जो चीज़ उठाया खा लिया, जो चीज़ हुआ इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब इंसान में सेहत नहीं, तब कोई चीज़ होते हुए भी उसके लिए ना होने के बराबर है। कहते हैं कि जब दांत था तब चना नहीं, जब चना है तो दांत नहीं। यानी जब इंसान की सेहत थी तो बहुत सी चीज़ें उसके पास मौजूद नहीं, जब सेहत है तो बहुत सी चीज़ें मौजूद नहीं, सामने है इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन शुगर की बीमारी ही आप ले लें कि बहुत सी नेमतों से इंसान दूर हो जाता है, काफ़ी नेमतों से इंसान ये कि दूर हो जाता है, काफ़ी नेमतें उससे जो है छीन जाती हैं। सामने है चीज़, है सामने ही, लेकिन वो उसको अंजाम नहीं दे सकता क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया है और डॉक्टर ने कहा है कि इसको तुम अंजाम ना दो। तो यहाँ पर पैगम्बर आज़म ने फरमाया कि सेहत को गनीमत समझो कबल इसके कि तुम पर बीमारी आ जाए। यानी ये नेमत है परवरदिगार का और इसका शुक्राना अदा करना चाहिए। तीसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाया
مالداری کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم پر فقر آ جائے، فقیری آ جائے۔ کیا مراد؟ کہ جب خداوند عالم نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح سے استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ خدا تم سے نعمت کو چھین لے۔ نعمت دے کے خدا آزماتا ہے، نعمت لے کے آزماتا ہے۔ خداوند عالم نے اگر ہمیں یہ چیزیں دی ہیں تو اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت انسان سمجھے کہ خدا نے ہمیں جو دیا ہے، آج اگر ہم ایک فقیر کا خیال رکھیں گے تو کل خدا نہ خواستہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ گئی تو خداوند عالم ہمارا بھی خیال رکھے گا۔ کیوں؟ جب اللہ نے ہم کو دیا تھا، جب پروردگار نے ہم کو عنایت کیا تھا تو ہم نے اس کے بندوں کا خیال کیا، اس کے بندوں کو ہم نے خیال کیا، تو آج معبود بھی ہمارا خیال کرے گا۔ اور یہ آخری چیز، وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو غنیمت سمجھو کہ قبل اس کے کہ تم پر موت آ جائے۔ اس لیے روایات ملتی ہیں کہ مولا چھٹے امام سے سوال کیا کہ کیا مردے بھی کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی مردے بھی تمنا کرتے ہیں اور روز آواز دیتے ہیں، یا اہل عالم، اے لوگوں، اے مردم، خدا نے تمہیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کا استفادہ کرو، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم نماز کو پڑھو۔ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن کو پڑھو۔ ہم کار خیر انجام نہیں دے سکتے، تمہیں خدا نے زندگی دی ہے، کار خیر انجام دو۔ ہم کسی کے حق میں کچھ بھی کام نیکی کچھ بھی انجام نہیں دے سکتے، تم لوگ ایک دوسرے کے لیے نیکی اور خیر انجام دو۔ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تم دوسروں کی مدد کرو۔ ہم یعنی وہ آس، فقط آس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ جو چیزیں ہم انجام دیتے ہیں وہ فقط حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم انجام دیتے۔ خداوند عالم سے کہتے ہیں اے معبود، تو ہمیں چند لحظے کے لیے دنیا میں بھیج دے کہ ہم جانے کے بعد تیری توبہ کر لیں، عبادت کر لیں۔ ندا آتی ہے میرے بندے، میں نے تجھ کو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال تجھے دیا، لیکن تو نے اس کا کوئی استفادہ نہ کیا۔ اب تو 1 منٹ 1 گھنٹے میں کیا کر لے گا؟ جب 50 سال 100 سال نہ کیا تو آخری وقت میں کیا کر لے گا؟ ساری زندگی تو نے گناہ کیا۔ کہتے ہیں کہ 70 چوہے کھا کر بلی چلی حج کرنے کے لیے۔ زندگی بھر جب اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی تو اس کا کوئی ہم نے صحیح استفادہ ہی نہیں کیا، لہویات میں زندگی گزر گئی۔ اگر اس کا استفادہ کیا ہوتا تو آج ہمارے لیے فائدہ تھا۔ دیکھیں انسان دنیا کے لیے کیا نہیں کر ڈالتا، دنیا کے لیے ہر چیز کرتا ہے نا۔ کتنی عمر ہے انسان کی؟ 12 میں نے عرض کیا، 12 جہاں جہاں گئے ہوں ہر جگہ اس چیز کو میں نے عرض کیا۔ کتنی انسان کی زندگی بتائیں۔ آج کے زمانے میں ڈاکٹروں نے جو بیٹھ کر میٹنگ کی اور آپس میں طے پایا تو کہا یہ گیا کہ انسان کی جو صحیح و سالم بغیر بیماری والی جو زندگی ہے 70 سے لے کر 75 تک، یہ آج کی زندگی ہے۔ خوش قسمت ہے جو آج کل الحمدللہ خدا طول عمر دے، جن کو بہرحال جو 50 کے اوپر چل رہے ہیں وہ بونس میں چل رہی ہے، اس وقت زندگیاں بونس میں چل رہی ہے 50 کے اوپر اس زمانے میں۔ شکر ادا کریں اللہ کا کہ جن کو پروردگار نے زندگی دیکھے، وگرنہ دیکھیں چلے تینوں حصے کو بانٹ لیتے ہیں اپنی زندگی کے۔ 75 سال ہماری زندگی، دعا اللہ 100 سال آپ کو زندگی دے، 200 سال دے۔ 25 سال تو کب کھیل کود میں گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ 25 سال کھیل کود میں گزر گیا، معلوم ہی نہیں کب گزرا 25 سال، بچے 50 سال۔ یہ بیچ کا 25 سال شادی بیاہ ہو گئی، کب بیوی بچوں میں گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوا، ہو گئے یہ 50 سال۔ اب یہ آخری والا بچہ 25 سال، یہ 25 سال مریضی بیماری میں ایسا گزر گئے، کب ڈاکٹر صاحب کھا گئے معلوم ہی نہیں ہوا۔ رہا کیا ہمارے پاس؟ 25 سال کھیل کے گزار دیا، 25 سال بیوی بچے کھا گئے، 25 سال ڈاکٹر صاحب کھا گئے، کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا ہمارے پاس، سب تو چلا گیا۔ لیکن اسی کچھ نہیں کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی کچھ نہیں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جس جگہ میں جا کر
رہنا ہے، پوری زندگی گزارنا، وہاں کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. جہاں جا کر ہم عمرے کرنا ہے وہاں کچھ نہیں ہم کرتے. یہاں کے لیے ہم ہر حرام ہر حلال جو ملا جو کچھ آیا گھسیٹو لاؤ، حرام حلال مباح مکروہ لاؤ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جھٹکے کا مال ہو وہ بھی لے آؤ، ان کا ہو وہ بھی لے آؤ، ان کا دل دکھائے ہوا وہ بھی لے آؤ، یتیم کا حق وہ بھی لے آؤ، بیوہ کا حق وہ بھی لے آؤ، سب لے آؤ، بس خالی لے آؤ. کیا کیا ہم نے؟ ایک مثال میں نے دی تھی، بارہا دی ہے میں نے، اس کو اکثر جگہوں پہ دی ہے تکرار کے لیے، یادآوری کے لیے. مولا فرماتے ہیں انسان کی مثال ایک چوہے کی طرح ہے. یہاں بمبئی میں چوہے بہت نظر آتے ہیں، دیکھیں آپ چوہے کتنے زیادہ ہیں. مولا فرماتے ہیں انسان کی مثال مانند ایک چوہے کے ہے. چوہے کا کام کیا ہے؟ چوہا اس کو حریص کہا گیا ہے. انسان حریص، چوہا حریص. مولا فرماتے ہیں کہ چوہا، اسے جو کچھ مل گیا چوہا لے جائے گا. کاغذ ملا لایا، روٹی ملی لے گیا، کنگھا ملا لے گیا، قلم ملا لے گیا، کاغذ ملا لے گیا، لکڑی ملی لے گئی، چاول ملا جو بھی ملا بس لے گئے، جو بھی ملا لے گئے. کبھی چوہے کے سوراخ کو، اس کی بل کو کھود کر دیکھیں، گھر کی ساری کھوئی ہوئی چیزیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. ہر گئی ہوئی چیز آپ کو وہاں مل جائے گی. اور وہاں کھودیں گے جو اس کے کام کی چیز ہوگی وہ بھی ملے گی، جو کام کی نہیں ہے وہ زیادہ ملے گی. جو کام کی نہیں ہے وہ زیادہ ملے گا آپ کو. جو کام والی ہے، کام والی تو آپ کو وہاں کم ملے گی، بغیر کام والی وہاں زیادہ ملے گی. یہی حال انسان کا ہے. مولا فرماتے ہیں انسان بھی حریص ہے، ایک چوہے کے مانند ہے. حرام ملا لاؤ، حلال ملا لاؤ، جھٹکے کا ہے لاؤ، ادھر دل دکھایا ہوا ہے لاؤ، کسی کا مال ہڑپ کر کے لے کے آئے لاؤ، کوئی حرام کام کسی جگہ پھورت وہاں سے لے کے آئے لاؤ، جو چیز مباح مکروہ حلال حرام جو ملے لاؤ لاؤ لاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کس لیے؟ یہی 70-75 سال کی زندگی کے لیے، اسی اولاد کے لیے. وہی اولاد کی جو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جو تیار بھی نہیں کہ آپ کی قبر میں آپ کا ساتھ دے. وہی اولاد کہ جس کے لیے آپ نے ہر حرام ہر حلال ہر چیز کو، ہر مباح کو آپ نے جمع کیا اپنی اولاد کے لیے. لیکن کاش کہ وہ اولاد مرنے کے بعد اگر آپ کو یاد کرے تو بہت خوش قسمت ہیں. اس زمانے میں اگر اولادیں مرنے کے بعد یاد کر لی جائیں، یاد کر لیں اپنے والدین کو اور آبا و اجداد کو، مرحومین کو، تو بہت خوش قسمت ہے وہ انسان کی جس کو اس زمانے میں مرنے کے بعد یہ اولادیں یاد کر لیں. لیکن زمانہ عجیب آ رہا ہے. دیکھیں یہاں سے ایک چیز میں ایک ہدیہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، کہ اس زندگی کے لیے جس کے لیے آپ کو ذرہ برابر بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، اعتقاد نہیں، اس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، بینک بیلنس کیا، سب کچھ کیا، مر کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے، میراث خور لاٹھیاں چلاتے رہے، لڑتے رہے، جنازہ پڑا رہ گیا. سب آپ چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے کیا کام آئے؟ کچھ بھی کام نہیں آئے، سب رہ گئے. یہاں پر جس دنیا کے لیے جہاں انسان کو ایک ذرہ برابر جہاں رہنے کے معلوم نہیں کہ میں یہاں رہوں گا نہیں رہوں گا، وہاں کے لیے اس نے سب کچھ، لیکن جہاں جا کر رہنا ہے، جس جگہ ہمیشہ اس سے جا کر رہنا ہے، اس جگہ کو بھولے بیٹھا ہے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے اور اس کو اکثر علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے. کفعمی نے بھی نقل کیا ہے، سید ابن طاؤس نے بھی نقل کیا ہے، اور بہت سی کتابوں میں مفتاح الکنوز وغیرہ بھی ہے، بہت سی کتابوں میں اس دعا کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک دعا ہے، اگر اس کو آپ اگر انجام دیں کہ یہ وہاں کے لیے آپ کے لیے ہدیہ ہوگا. دنیا کے لیے تو آپ نے سب کچھ کیا، میں آپ کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو وہاں کے لیے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور ایسی چیز کہ جس کا اجر اکٹھا کرنا بڑا مشکل، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو ایک مرتبہ اگر پڑھے، اگر ایک مرتبہ پڑھی جائے تو اس دعا کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مرتبہ پڑھنے کا، اور جتنا آپ پڑھیں تو اس کا فائدہ تو نہیں معلوم کتنا ہوگا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے، دعا بھی بتاؤں اس کا فائدہ پہلے آپ کو سمجھا دوں. ایک مرتبہ اگر کوئی شخص دن میں کسی بھی وقت اگر اس دعا کو پڑھے، 1000 حج مقبولہ کا ثواب. کتنے؟ 1000 حج مقبولہ کا ثواب. آج اس زمانے میں ایک حج کرنا مشکل ہو گیا ہے.
ثواب کہا جا رہا ہے نہیں کہ حج ادا کیا جائے. 1000 حج مقبولہ کا ثواب، 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب، 1000 شہیدوں کے جنازے پر نماز پڑھنے کا ثواب، 1000 روزے رکھنے کا ثواب، 1000 ختم قرآن کا ثواب. ماہ رمضان چل رہا ہے، یہ گزرا ہے، آنے والا ہے. ماہ رمضان میں ایک قرآن اگر آپ پڑھ لے جائیں پورے مہینے میں تو وہی بہت بڑا کمال ہے. 1000 ختم قرآن کا ثواب، 1000 بھوکھوں کو شکم سیر کھانا کھلانے کا ثواب. آج ماں باپ کو وہی پیٹ بھر کے آدمی کھلا دے وہی بہت بڑی بات ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دے وہی بہت بڑی بات ہے. 1000 بھوکھوں کو شکم سیر کھانا کھلانے کا ثواب، 1000 برہنہ کو لباس فاخرہ پہنانے کا ثواب. آج اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اگر ہم پہنا دیں تو وہی بہت بڑی بات ہے. 1000 وہ علی تھے کہ جو اپنی چیزوں کو، جو ان کو پسندیدہ چیزیں ہوتی تھیں وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. آج ہمیں ہے کہ ہمیں اگر جو چیز پسند ہے تو اس کو تو پیٹی میں رکھیں گے، لیکن اپنی وائف سے کہیں گے اگر کوئی فقیر ہمارے دروازے پر اگر آیا ہوا ہے تو کہیں گے ارے وہ پرانا والا کپڑا ہے اسے اٹھا کر دے دو. کھانا کھا رہے ہیں بچ گیا پڑوسی کو دے دو. پہلے ہی کیوں نہیں یہ چیز اکٹھا، آپ نے جس وقت تھی اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اتنا کھانا گھر میں بنا ہے، کیوں نہیں اسی وقت حق دوسرے نکال کے پڑوسی کا یا کسی کو دینے کا آپ نے کر لیا؟ جب بچ گیا تو دے دیا، جیب سے پیسہ نکل گیا تو کہہ دیا صدقہ دے دیا میں نے، صدقہ. جیب سے گر گیا تو صدقہ دے دیا، جب جیب میں تھا تب کیوں نہیں صدقہ دیا؟ ایسا صدقہ قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہے، کیونکہ وہ نکل چکا آپ کی جیب سے، وہ گر چکا ہے. جب گر گیا چیز چلی گئی ہم سے دور، ارے بس مولانا میں نے اس کو صدقہ نکال دیا. خاک صدقہ نکالا، کون سا صدقہ؟ یہ صدقہ قبول بھی ہے خدا کے بارگاہ میں؟ ایسا صدقہ تم سے غائب ہو گیا، گر گیا، چلا گیا. اگر وہ رہتا ابھی لا کر دوبارہ دے دیا جائے. مثلا 1,00,000 روپیہ تھا، لے کر جا رہے تھے، راستے میں کہیں پر پتہ چلا ٹیکسی کے اندر بھول گئے اٹیچی، یا کسی جگہ پر کوئی لے کر بھاگ گیا، یا کچھ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا. بہت پریشان، اب آئے بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، لوگ باتیں کر رہے ہیں کیا ہوا، پیسہ چلا گیا. کوئی بات نہیں، چلا گیا کوئی بات نہیں، میں نے 1,00,000 صدقہ دے دیا. 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، 1,00,000 صدقہ دیں گے. 1 روپیہ دینے، فقیر بیچارہ مانگا کرتا ہے، بڑی مشکل سے جیب میں ڈھونڈنے کے بعد جو ہے 1 روپے کا سکہ نکلتا ہے. 1,00,000 صدقہ دے گا آدمی؟ نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے. جب انسان کے پاس نعمت موجود ہے اس نعمتوں میں حصہ بانٹے، اس نعمتوں میں حصہ الگ کر لے. جب ہمارے پاس نعمت موجود ہے تب اس وقت ہم اس نعمت کو دیں. سڑا ہوا کھانا، بچا ہوا کھانا پڑوسی کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد سڑے ہوئے کپڑے، گلے ہوئے کپڑے، سردی میں دانت بج رہا ہے غریب کا، دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے، اس کو پیمن لگے کپڑے، پرانے کپڑے جو خود بھی نہیں پہن رہے، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو پسند نہیں، پہن جب خود کو ہمیں پسند نہیں آ رہا ہم خود نہیں پہنے، اٹھا کر فقیر کو دیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر سجی سجائی حوریں ملیں گی، من و سلوہ ملے گا. حور نہیں، حورا ڈنڈا ملے گا وہاں. یہ سڑے ہوئے کھانے پہ وہاں حور ملنے والی ہے؟ یہ سڑے ہوئے لباس کے اوپر وہاں پر آپ کو سجی سجائی حور ملے گی؟ ارے کبھی سوچ تو لیا ہوتا؟ یہ پرانے کپڑے فقیر ہی لے لے بیچارہ، وہی بہت بڑی بات ہے. جو چیز انسان دینا چاہے اس کے لیے. بات سے بات نکلی، اس کو روک کے ایک جگہ پہ ایک چیز اور یہاں پہ عرض کر دوں، ایک آپ کی تھکان اترنے کے لیے. کہتے ہیں کہ جو چیز گھر میں کہا مولانا صاحب پڑوسی میں ہیں، مولانا صاحب کے یہاں بھیجوا دو. جو بچ گیا کھانا کہا مولانا صاحب کے یہاں جا کر دے آؤ، حافظ جی کے یہاں جا کر دے آؤ. ایک دوست ہمارے بیان کر رہے تھے، ایران میں بڑا اچھا واقعہ بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب بہرحال کہیں کے تھے، بہرحال مناسب نہیں نام لینا، کہنے لگے وہ صاحب جو تھے ایک بکرا لے کے آئے، بڑا ہٹا کٹا بکرا وہ لے کے آئے گھر پر، اور اتفاق سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ بکرا بیچارہ مر گیا. بکرا مر گیا. اب ان کے تو کسی کام کا نہیں، اب بکرا لائے اب کرے کیا، بکرا تو بیچارہ مر گیا، کیا کرا جائے. تو ان کا ایسا ہے کہ پھر بھی کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیا.
तो बीवी बच्चों ने सबने तो मैंने कहा हम तो मरे हुए बकरे का गोश्त नहीं खाएंगे, हम तो मरे हुए बकरे का गोश्त नहीं खाएंगे। तो अब क्या किया जाए? कहा ऐसा है कि मौलाना साहब के यहाँ पहुँचा दिया जाए। मौलाना साहब के यहाँ ले चल के मौलाना साहब खुश हो जाएंगे। बहरहाल मौलाना साहब के यहाँ पहुँचे, वो खड़ा बकरा, अक्खा बकरा वहाँ लेकर पहुँच गया, और हट्टा कट्टा बकरा, वो 80-90 किलो को बड़ा बकरा लेके वहाँ पहुँच गए। मौलाना खुश कहने, खैर तो ये आज बकरा लेके आप, वो भी पूरा सही से। अरे मौलाना दिल चाह रहा था खैरात करूं, पहले तो कभी खैरात याद नहीं आई थी, पहले तो कभी खैर याद नहीं आया था, आज कहाँ से खैरात याद आ गई। बहरहाल मौलाना साहब को उन्होंने बकरा दे दिया। देखिए आदमी बहुत सी चीजें देता है, देने के बाद फिर भी एहसान गर्दन पर रखता है। मौलाना साहब को उन्होंने बकरा दिया, कहा किबला ये नोशे जान आप खाइए, आपकी फैमिली खाए, सब इसको खाएं, और आपसे एक गुजारिश है ये कि आप हमारे वालिद मोहतरम के लिए जो है, आप जो है बहरहाल इस बकरे के बदले कुछ नमाजें वगैरह उनकी कज़ा हैं, आप पढ़ दीजिएगा। मरा बकरा मौलाना साहब को देकर आए हैं, और खाली मरा बकरा देने के बाद उसके बाद भी एक उनके ऊपर जो है एक एहसान रखे जा रहे हैं मौलवी साहब के ऊपर कि मेरे वालिद मरहूम की जो है आप कुछ नमाजें कज़ा हैं उसको आप पढ़ दिए। मौलाना साहब ने कहा क्यों नहीं, आप जितनी बताइए मैं नमाजें पढ़ दूंगा, कज़ा रोजे रख दूंगा, आप बताइए कितने हैं क्या। बहरहाल उन्होंने बताया। मौलाना साहब बहरहाल वो चले गए वहाँ से। वो चले गए, चंद रोज बाद उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से मस्जिद के बाहर। मौलाना बड़ा शुक्रिया अदा किया, भाई बड़ा अच्छा गोश्त था, आपने बड़ी जहमतें की और पूरा बकरा आप देकर चले गए। अल्लाह आपको जन्नत में बकरा नसीब करे, वहाँ परवरदिगार आपको जन्नत में बकरा, इससे मोटा बकरा दें, बल्कि बकरे के बदले अल्लाह वहाँ आपको ऊँट इनायत कर दे। मौलाना ने बहुत दुआएं दी, बहुत दुआएं दी। कहने किबला आपने नमाजें तो वालिद साहब की पढ़ दी? कहा हाँ नमाज वगैरह भी मैंने पढ़ी है। कहा किबला एक मुश्किल थी उस बकरे में। कहा मुश्किल? क्या मुश्किल थी? तो खा जो खत्म का मुश्किल कैसे? कहा किबला बहरहाल हजम नहीं हो रहा मुझे, और ये नहीं हो रहा है, मैं कैसे, मेरा नफ्स नहीं मान रहा है कि जब तक मैं आपको बयान न करूं। कहा कि क्या बात थी बताइए। कहा किबला बहुत माजरत के साथ वो जो बकरा मैं आपके पास लेके आया। कहा अरे भाई बहुत अच्छा बकरा था, अट्टा कट्टा माशाल्लाह, बड़ा गोश्त। कहा किबला वो सब सही, लेकिन इसमें एक मुश्किल थी। कहा क्या मुश्किल थी? कहा किबला जब मैं लेके आया था बकरा तो वो मर गया था। कहा आई बकरा मर गया था और तुमने ज़िबा करके लाके मुझे खिला दिया? कहा हाँ खिला तो दिया आपको। कहने तभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जब नमाज आपके वालिद की पढ़ता था, रुकू में जाता था, मेरा वजू टूट जाता था। वो बकरा खा के मैं जब भी नमाज पढ़ूं और वो मेरा वजू टूट जाए तो मैं कहता था कि ये आपके वालिद की रूह को हदिया और आपको हदिया। ये है इंसान कि ये खैर करना चाहे तो खैर भी करे, उस पर एहसान, वो भी खैर क्या, यानी ऐसी चीज की जो इंसान के लायक नहीं। बहरहाल रसूल ने फरमाया कि एक ऐसा हदिया मैं दे रहा हूं। अब ये नहीं कि इसको लेकर आदमी नमाज रोजे भूल जाए, कहे कि मौलाना साहब ने बता दिया मैंने नमाज पढ़ूंगा ना रोजा रखूंगा। नहीं भाई, नमाज रोजा आप पढ़ते रहें, ये गलत फहमियां ना लें आप लोग। नमाज अपनी जगह, दुआएं अपनी जगह हैं, ये सब अजर अपनी जगह हैं। जो वाजिबात है वाजिबात को अदा करते रहे, बगैर वाजिबात अदा किए कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। वाजिबात को अदा करते रहें, ये उसके किनारे उसके साथ है। ये सब वाजिबात के साथ साथ, वाजिबात को वक्त पे अदा करें, उसके साथ साथ ये। तो रसूल ने फरमाया था कि 1000 हज, 1000 उम्रा और 1000 शहीदों के जनाजे पर नमाज पढ़ना, 1000 खत्म कुरान का सवाब, 1000 रिकत नमाज का सवाब, और क्या 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 नहीं। अगर इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ा जाए तो पैगंबर आजम ने फरमाया था अगर एक मर्तबा पढ़ो तो इसका अजर ये होगा इतना। दुआ ये है, अगर एक मर्तबा पढ़िए, दुआ ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकफेना या काज़ियल हाजात या काफियल मुहिम्मात इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। देखें 1000 हो गया ना, 1000 सब चीज मिल गई। अब एक मर्तबा जो आवाजों को सुन रहे मेरी, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अली टीवी से, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक मर्तबा मेरे साथ आप लोग मिलकर पढ़ लें, कम से कम 2000 तो हो ही जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकफेना या काज़ियल हाजात या काफियल मुहिम्मात इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। देखिए 2000 हो गया। हदीस आगे बढ़ी
کہ اگر کوئی شخص اس کو دن میں اگر 1 مرتبہ پڑھے، پروردگار رحمت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ پڑھے، معبود اپنے فرشتوں کا آمادہ کرتا ہے کہ کیا بات ہے، میرا بندہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ حدیث آگے بڑھی، اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں سارے رحمت کے دروازوں کو میرے بندے پر کھول دو۔ ملتا ہے کہ جب 4تھی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، خداوند عالم اپنے فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجنا شروع کر دیتا، جلدی کرو، جاؤ دیکھو زمین پر میرا بندہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے مجھ سے۔ ملتا ہے کہ جب جس بندے کے زبان پر 5ویں مرتبہ یہ فقرہ آتا ہے، اس وقت ندائے غیبی آتی ہے، اے میرے ملک، اے میرے فرشتوں، سب پلٹ کے آ جاؤ، سب واپس آ جاؤ، اب اس بندے کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے، اب یہ جو مجھ سے چاہ لے گا میں اسے عنایت کر دوں گا۔ یعنی کتنا ثواب ہے اس دعا کا اگر 1 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور اگر کوئی مشکل پریشانی ہے، اگر کوئی گرفتاری ہے آپ کے ساتھ، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل اگر ہے، تو آپ اس کا ورد شروع کر دیں، آپ اس کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ کی دعا ہے کہ پروردگار 4 معصومین کے صدقے میں آپ کی اس دعا کو پورا کرے گا۔ بہرحال ایک آخری دعا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں سنا دوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس کے لیے چوتھے امام نے نسخہ بتا دیا ہے، کہ اس کو پہلی اس مجلس میں بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کی یادآوری کے لیے۔ دیکھیں دعا کو قبولیت کے لیے اور دعا کو مستجاب ہونے کے لیے ان چیزوں سے آپ کو جو ہے بچنا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو دعا آپ کی قبول ہوگی۔ مولانا فرمایا، ہمارے اور آپ کے چوتھے آقا امام سجاد علیہ السلام کتاب وسائل الشیعہ میں، جس کی 2ری جلد، اور بحار الانوار کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث وہاں پر موجود ہے، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر انسان انجام دے تو اس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں، بری نیت کا ہونا، نیت بد کا ہونا، یعنی بری نیت کا ہونا، انسان کی نیت کا صحیح نہ ہونا۔ انسان کی اگر نیت صحیح نہیں ہے، انسان کی نیت اگر بری ہے، مولا ارشاد فرما رہے، چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ نیت بد کا ہونا، اس سے انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ دوسری چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں، باطن کا پاک نہ ہونا، یعنی اندر سے انسان کا پاک نہ ہونا، ظاہر کچھ اور ہونا، باطن کچھ اور ہونا، سامنے کچھ اور ہے لیکن اندر سے بہت بڑا شیطان، سامنے تو بہت بڑی بڑی داڑھی، نورانیت، سب کچھ، لیکن اندر سے بہت بڑا شیطان۔ باطن کا مولا فرما رہے ہیں کہ باطن کا پاک نہ ہونا یہ انسان کی دعا کو روک دیتا ہے، دعا کو مستجاب نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو یہاں کیا ضروری ہو گیا کہ جیسا ظاہر پاک ہے ویسے ہی باطن بھی انسان کا پاک ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، کہ اس سے پہلے بھی ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ عدم اعتقاد بدعا، دعا کے اوپر انسان کا اعتماد اور یقین نہ ہونا، کہ ہم پہلے ہی سے جو دعا کر رہے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ دعا ہماری ہوگی قبول یا نہیں ہوگی۔ نہیں، یہیں پہ گڑبڑ ہو گیا معاملہ، ہوگی انشاءاللہ، نہیں کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ امید پر دنیا باقی ہے، نا امید مت ہو۔ نا امیدی ایک آس ہے، ناشکری ہے، نا امیدی ایک ناشکری ہے۔ امید کرے کہ انشاءاللہ خداوند عالم، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ لگائے، خداوند عالم ضرور ہماری اس دعا کو سنے گا، آج نہیں تو کل سنے گا، کچھ دیر بعد سنے گا ضرور۔ تو یہاں پر مولانا کیا فرمایا؟ تیسری چیز عدم اعتقاد بدعا، دعا کے اوپر انسان کا اعتقاد نہ رکھنا، یعنی اس کا مطلب آپ کو دعا پر اعتقاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں منافقت ببرادر دینی، بہت پیاری چیز ہے یہاں پر، منافقت اپنے بھائیوں کے ساتھ، سگے بھائی تو سگے بھائی، جو برادر دینی ہیں، جو عام ہمارے کہے ہوئے بھائی ہیں، ان سے منافقت کرنا، یعنی ان کے راز کو دوسرے سے بیان کرنا، ان کی اچھی چیزوں کو چھپا دینا اور بری چیزوں کو آشکارا کرنا۔ وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور ہم ہیں کہ اس کی جڑ کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔
کہیں پر اس کا کسی کا کام بنتا ہو تو آپ اس کی ٹانگ کھینچتے ہو، نہیں، اپنے برادر دینی سے منافقت نہ کریں، بلکہ ایسے بن جائیں کہ جیسے ہمارے علماء گزرے ہیں۔ مقدس اردبیلی کا ایک واقعہ ملتا ہے، مختصر میں عرض کروں، انشاءاللہ کبھی ساتھ میں رہے نجف اشرف میں تو انشاءاللہ وہاں چل کر مولا امیر المومنین کے صحن میں اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ مقدس اردبیلی بہرحال اردبیل پلٹ کے آئے، بیٹھے تھے، دیکھا ایک شخص آیا، ایک عرب جواں آیا، ان کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ مقدس یہ بتائیے کہ فلاں عالم جو فلاں جگہ پر رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کیا کہنا اس کے علم کا، کیا کہنا اس کی عبادت کا۔ کہا اچھا فلاں جگہ پہ ایک فلاں عالم جو فلاں گاؤں میں رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال، کیا کہنا ان کے تقدس کا، کیا کہنا ان کی صلاحیت کا، کیا کہنا ان کی عبادتوں کا، کیا کہنا ان کے خلوص کا۔ ایک بار تو اس نے کہا اچھا فلاں جگہ پہ جو فلاں شخص رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ شخص پوچھتا گیا انہوں نے تعریف کی لڑی لگا دی، تعریف ہی تعریف کرتے چلے۔ دیکھیں انسان اپنے آگے کسی کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کہے مجھ سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر ہے تو کہے گا مجھ سے اچھا کوئی انجینئر نہیں، میں ہی ہوں سب کچھ ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے ہی کو اچھا کہتا، کہتے اپنے منہ کا میاں مٹھو۔ ایک مثل ہمارے بزرگان جو دیا کرتے تھے کہ اپنے منہ کا میاں مٹھو، یعنی اپنی تعریف خود اپنی ہی کرنا، کسی کے اپنے آگے کچھ نہ سمجھنا، سب کچھ میں ہوں، جو کچھ ہوں بس میں ہوں۔ تو یہاں پر ان سے پوچھتے جس کے بارے میں پوچھا، کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ مقدس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے مقدس کے بارے میں تو کوئی خیال نہیں، ہاں مقدس جن کی نہ عبادت کا پتہ، نہ جن کے روزے اچھے، نہ نمازیں اچھی، نہ عبادتیں اچھی، نہ سونے کا طریقہ، نہ رہنے کا طریقہ، نہ چلنے کا طریقہ، نہ استحباب پہ انجام دینا، نہ واجبات صحیح انجام دینا، کہنے جتنا سب کہا یہ اس کے اوپر بات آئی تھی منافقت با برادر دینی، کہ یہاں پر کہا کہ مقدس کے بارے میں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا آپ نے سب کے بارے میں کہا کہ وہ اچھے۔ جملہ سنیں اس عالم دین کا، جملہ سنیں، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے ان کی خوبیاں بیان کی۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے ان کی اچھائیاں بیان کی۔ میں مقدس کو جانتا ہوں اس لیے میں نے ان کی اچھائیوں کو نہیں، وہ جیسے ہیں میں انہیں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے اٹھ کر گیا تو سامنے وہاں پر ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، ایک کاغذ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اٹھا کر پڑھا تو کیا لکھا تھا کہ ولدی انت مقدس فی الدنیا والآخرہ، اے میرے بیٹے واقعاً تو مقدس ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، یعنی امام جس کے لیے کہہ کر گئے ہوں۔ تو یہاں پر منافقت برادر دینی، برادر دینی سے منافقت نہ کری جائے۔ اور ایک آخری چیز، دو چیز یہاں پر رہ گئی ہے کہ تاخیر نماز ہے واجب میں، نماز واجب کو چند منٹ بس بچے ہیں کہ نماز واجب کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا، یہ بھی انسان کی زندگی سے خیر و برکت کو بھی لے لیتی ہے اور دعاؤں کو مستجاب نہیں ہونے دیتی۔ چھٹی چیز صلہ رحم اور صدقہ نہ دینا، صلہ رحم بجا نہ لانا اور صدقہ نہ دینا۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس سے انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ آخری چیز مولا فرماتے ہیں فحاشی، یعنی گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، اس سے انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کہ دعا ہے پروردگار سے پالنے والے ہم سب کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دے۔ دعا ہے معبود سے کہ پروردگار چہردہ معصومین کے صدقے میں معبود تو جو واسطہ دیتے ہیں شہزادی کونین کا، ہمیں جو پریشان حال ہیں جس طرح کے بھی پروردگار ان کی تمام مشکلات گرفتاریوں کو دور کر دے۔ اے میرے معبود تجھے معلوم ہے پالنے والے یہ تیرے بندے گنہگار ہیں، عاصی ہے، معبود ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے پروردگار اے پالنے والے تجھ سے التجا ہے چہردہ معصومین کے صدقے معبود جن کے دلوں میں زیارات، حج و زیارات کی تمنائیں، ان سب کو حج و زیارات پر جانا نصیب کرنا۔ پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ معبود ہم سب کو جلد از جلد پالنے والے شام میں بی بی زینب و بی بی سکینہ کی زیارت نصیب کر دے۔ بہرحال آپ حضرات کی یہ پروگرام جو یہ چیزیں آپ لوگ چاہتے ہیں، اگر یہ ہے کہ بعض چیزیں جلدی میں جو پڑھی گئی ہیں کہ وہ یاد کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو، تو یہ ہے کہ آپ علی ٹی وی والوں سے دوبارہ ان سے
فون کر کے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں دوبارہ لگا دی جائیں، اور ان چیزوں کو آپ لوگ خود لکھ لیں یا اس کو ڈب کر لیں تاکہ بعد میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔